أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين النبي المؤيد ورسول المسدد مولانا أبي القاسم المحمد آمين يا رب العالمين. قال نبي صلى الله عليه وآله وسلم حسین منی وأنا من الحسین. حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اپنی اس مجلس کا عنوان میں نے صدر مملکت کائنات الہی حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو قرار دیا ہے کہ جس میں آقا نامدار فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. سبحان اللہ. یہ حسین وہ ہے کہ جس نے رسول اللہ کے پیغام کو یعنی دین اسلام کو، خدا کے اس دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے اپنی قربانی کو پیش کیا ہے. جب دین اپنے کٹھن ترین مرحلے سے گزر رہا تھا تو میرے مولا حسین وہ ہیں کہ جس نے اس دین کی بقا کے لیے اپنے خون جگر کی قربانی دی تھی، اپنے اولاد کے خون سے اس دین کو سینچا تھا. جب دین اپنی کٹھن ترین مرحلوں سے گزر رہا تھا، آقا نامدار کے اس دنیا سے جانے کے محض 50 سال میں دین کی باغ دور ایک ایسے انسان کے ہاتھ آ گئی تھی کہ جو اپنے آپ کو اس دین کا وارث سمجھ رہا تھا. اس وقت نبی کا وارث زہرا کا لال اٹھا اور خون کے دریا سے اس دین کی کشتی کو کھینچ کر میرے مولا نے نکالا ہے. خدا کے پیغام کو باقی رکھنے کے لیے ایسی قربانی دی ہے کہ جس کا ثانی تا قیامت تک کوئی نہیں ہو سکتا. پروردگار عالم کا یہ ایسا ذاکر ہے کہ جس نے نوک سنا میں بھی پروردگار کے ذکر کو بلند رکھا. اور خدا واحد کا یہ وعدہ ہے قرآن مجید میں. پروردگار کہتا ہے کہ وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تم میرے ذکر کو بلند کرو کہ میں تمہارے ذکر کو بلند کروں. میرے مولا حسین نے جب خدا کے ذکر کو بلند کیا تو پروردگار عالم نے میرے مولا حسین کے ذکر کو گویا ایک زندہ معجزہ بنا کر رہتی دنیا تک قائم کر دیا. انسان کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی عزیز اور اقارب کا انتقال ہو جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ انسان 1 سال گریہ کرتا ہے. وقت ایک ایسا مرہم ہے جو انسان کے ہر غم کو بھلا دیتا ہے. پروردگار عالم نے انسان میں ایک ایسی کیفیت رکھی ہے، وقت کو ایک ایسا مرہم بنا کر اسے دیا ہے کہ ڈھلتے وقت کے ساتھ ہر زخم بھر جاتا ہے. مگر مولا حسین کا ذکر، عزاداری حسین، غم حسین ایک ایسا زندہ معجزہ ہے کہ 1400 سال اس واقعے کو گزر گئے ہیں. مولا حسین کی قربانی کو 1400 سال گزر گئے، مگر آج بھی جب بھی نام حسین لبوں پر آتا ہے تو حسین کے چاہنے والوں کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل آتے ہیں. حسین کے نام پر بچے بھی گریہ کرتے ہیں، بوڑھے بھی گریہ کرتے ہیں. حتیٰ کہ نام حسین مذہب اور ملت سے پرے ہے. صرف مسلمان میرے مولا حسین سے محبت نہیں کرتے، بلکہ بالخصوص ہمارے ملک میں گنگا جمنا تہذیب میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نہ صرف مسلمان بلکہ ہر مذہب والے مولا حسین کے نام پر سبیلیں کرتے ہیں. مولا حسین کی داستان کو سنتے ہیں تو ہر وہ آنکھ بھر آتی ہے کہ جس میں انسانیت موجود ہے، جس کے دل میں رحم ہے، جس کے دل میں انسانیت کا جذبہ ہے.
हर वो आंख मेरे मौला हुसैन की कुर्बानी पर गिरिया करती है। पैगाम करबला पैगाम इंसानियत है। सानह करबला एक ऐसा मुकम्मल वाकया है कि जिसमें जिंदगी के हर पहलू के लिए हमें दर्स मिलता है, हर रिश्ते के लिए हमें दर्स मिलता है। मौला हुसैन ने अपनी कुर्बानी पेश की है, तो मौला हुसैन की कुर्बानी का हर पहलू हमें कोई सीख दे रहा है और हमें चाहिए कि हम इस पर तदब्बुर करें। हमें चाहिए कि इससे दर्स उठाएं और अपनी जिंदगियों को कमाल तक पहुंचाएं। बस मेरे मौला हुसैन ने अगर सारी दुनिया से लोगों का इंतखाब किया है तो साहिबे किरदार मेरे मौला की खिदमत में रोज़े आशूरा अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए चले आए हैं। कई लोग मेरे मौला की खिदमत में आए थे उस वक्त से कि जब मौला ने मदीना छोड़ा है, मगर मौला ने बाकायदा अपने असहाब का इंतखाब किया है। गोया मौला जानते हैं कि यह कुर्बानी अजीम है, पैगाम अजीम है। हर इंसान इस कुर्बानी को पेश नहीं कर पाएगा जब तक कि उसके अंदर इंसानियत का कमाल मौजूद ना होगा। मौला हुसैन का पैगाम इंसानियत का पैगाम है। तारीख शाहिद है कि मौला हुसैन के रकाब में जॉन जैसे हबशी गुलाम ने भी अपने जान का नजराना पेश किया है। जॉन हबशी गुलाम है। तारीख लिखती है कि शब आशूर जॉन परेशान है, मौला की खिदमत में दस्त बस्ता होकर गए हैं। कहते हैं कि या सैयद मौला, मैं चाहता हूं कि मैं आपके रकाब में जाम शहादत को नोश करूं, अपनी जान को इस दीन के लिए कुर्बान करूं। जब रोज़े आशूरा जॉन की कुर्बानी पेश हुई, यानी जॉन मैदान विगा में गए, शुजाअत के जौहर भी दिखाए, और वो वक्त भी आया कि जब आप जीन से जमीन पर गिरे तो मौला को मदद के लिए आवाज दी। यहां जॉन का आवाज इस्तिगासा देना था। खुद मेरे शहजादे अली अकबर के साथ मेरा मौला हुसैन जॉन की खिदमत में चले गए हैं। जॉन के बाली पर मौला हुसैन अपने शहजादे अली अकबर के साथ गए हैं। मौला हुसैन ने जॉन के सर को अपने आगोश में लिया है और जॉन का ऐसा ईसार का जज्बा, जॉन दस्तबस्ता हुए हैं, जख्मों से चूर है, मगर दिल में यह खौफ है कि क्या अभी मेरा मौला मुझसे राजी हुआ है या नहीं। सुभान अल्लाह, करबला वालों से हमें यह ईसार का जज्बा सीखना है। यहां जॉन ने सवाल किया कि या मौला, क्या आप मुझसे राजी हैं? मौला हुसैन ने हाथों को बुलंद किया, कहा, पालने वाले, इसके चेहरे को नूरानी कर देना। परवरदिगार, इसकी कुर्बानी को तेरी बारगाह में कबूल फरमाना और उसे जन्नत की खुशबू से आरास्ता करना। ये है करबला के लोग कि जिन्होंने अपनी जान को कुर्बान करके जन्नत को खरीद लिया है। मौला हुसैन का पैगाम सरापा इंसानियत का पैगाम है, अखलाकियत का पैगाम है। दीन इस्लाम हमें यह दर्ज देता है कि हम अपने दुश्मन के साथ भी अच्छाई करें। दुश्मन के साथ बुराई तो हर इंसान कर सकता है, मगर जिंदगी का कमाल यह है कि इंसान अपने दुश्मन के साथ नेक अखलाकी से पेश आए। हुर वो है कि जिसने मेरे मौला हुसैन का रास्ता रोका है, साहिब इल्म का मजमा है। बारहा आपने हुर का तस्किरा मजालिसों में सुना होगा, मुझे तफसील में नहीं जाना। हुर वो है कि जिसने मेरे मौला हुसैन का रास्ता रोका है, मगर मेरा मौला हुसैन वो है कि जिसने हुर के लश्कर को पानी से इस तरह सैराब किया है कि मौला ने यह बता दिया कि जब तक जानवर 3 मर्तबा पानी से मुंह न फेर ले, उनके सामने से पानी को न हटाया जाए। 1000 का हुर का लश्कर है। मेरा मौला सैर करके बता रहा है कि दीन इस्लाम सरापा इंसानियत का मजहब है। यही हुर है कि जो मौला हुसैन को करबला लेकर आए हैं। जब सुबह नमूदार हुई है, आशूर की सुबह है, यहां वक्त अजान है, हुर नमाज के लिए आमादा हो रहे हैं, वुजू कर रहे हैं कि अल्लाह तश की सदाएं क़याम हुसैनी से आई हैं। अब हुर परेशान है। हुर का ज़मीर उन्हें कटोच रहा है कि ऐ हुर, अगर तुम उस दिन
مولا حسین نے تمہارے لشکر کو سیراب نہ کیا ہوتا تو آج حسین کا علی اصغر پیاسا نہ ہوتا. بس یہ ایک لمحے فکریہ تھی کہ جو اس وقت بھی حر مولا حسین کے در پر آ گئے. گویا حسین کی رحمت پر حر کو یقین ہے. حر جانتے ہیں کہ ساری کائنات میں اگر کوئی انسانیت کا مظہر ہے تو وہ مولا حسین ہے. دیکھیں یہ سانحہ کربلا میں ایک ایسا کردار بھی موجود ہے کہ جو از ابتدا مسلمان نہیں تھا. مولا حسین کے کردار نے اسے اس طرح متاثر کیا کہ حسین کی رکاب میں عیسائی وہاب کلبی جیسا جوان اپنی ماں کے ساتھ آیا ہے اور اپنی قربانی کو پیش کیا ہے تو زوجہ بھی موجود ہے. ابھی عقد کو بس چند دن ہوئے ہیں. تاریخ لکھتی ہے کہ جب مولا حسین کا قافلہ کربلا 2 محرم کو وارد ہو گیا ہے وہ وقت بھی آیا کہ جب اس وہاب کلبی کا قافلہ کربلا سے گزر رہا ہے. وہاب کے ساتھ ان کی نئی دلہن بھی موجود ہے. دلہن کا نام ہانیہ ہے, ماں کا نام قمر ہے. یہاں حر کے وہاب کا خیمہ حسین کے خیمے کے مقابل میں ہے. وہاب کی ماں نے کہا کہ اے وہاب جا کر دیکھنا کہ اس عالم غربت میں, اس ہو کے عالم میں کون اپنے بھرے گھر کو لیے ہوئے سفر کر رہا ہے. جب وہاب کلبی مولا حسین کی خدمت میں پہنچے ہیں تو تاریخ لکھتی ہے کہ حسین آقا کے چہرے سے ایسے نور ساطع ہو رہا تھا کہ حسین مولا کے چہرے کو دیکھ کر, امام حسین کے چہرے کو دیکھ کر وہاب کلبی کا دل بھر آیا. جب مولا حسین کے پیغام کو دیکھا, مقصد حسین کو جانا تو فوراً مولا کے سامنے ایمان بھی لائے ہیں. ماں قمر نے بھی ایمان کو قبول کیا ہے, دین حق کو تسلیم کیا ہے, حتیٰ کہ نئی دلہن ہانیہ نے اس دین کو قبول کیا. اور بس 17 دن ہوئے تھے کہ یہاں روز عاشورہ آ گئی. وہاب کا کردار اتنا بلند ہوا کہ روز عاشورہ مولا حسین کے رکاب میں جان کو نچھاور کر رہے ہیں تو پھر حال یہی ہے. ہر شہید کا روز عاشورہ حال یہ تھا کہ ہر انسان کو, ہر شہید کو اپنے سے زیادہ مولا کی پرواہ تھی. ہر شہید پریشان ہے مگر اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے امام کے لیے. بس ان کے لیے یہ بتاتی ہوئی چلوں کہ جب مولا حسین مدینے سے نکلے ہیں تو مولا حسین کا مقصد جنگ کرنا نہیں ہے بلکہ مولا کے سامنے 2 راستے تھے. مروان ملعون نے کہہ دیا تھا کہ یا تو یزید کی بیعت کرو یا تو اپنا سر دے دو. حسین یزید کے مقابل میں جب میرا مولا امام حسین کھڑے ہیں تو حکومت کے لیے نہیں کھڑے تھے. حسین مولا کو یہ بالکل گوارا نہیں تھا کہ مولا حسین اس جنگ کی ابتدا کریں. تاریخ لکھتی کہ جب 2 محرم کو یہ کربلا میں قافلہ وارد ہوا ہے تو اس وقت مولا حسین نے بنی اسد سے کربلا کی زمین کو 60,000 درہم میں اپنے بیٹے علی اکبر کے نام پر خریدا تھا. اب بتائیے اگر کوئی انسان جنگ لڑنے کے لیے کربلا پہنچا ہو تو کیا وہ زمین کو خریدے گا؟ زمین کو وہی انسان خریدتا ہے کہ جو وہاں بستی بسانا چاہتا ہے. 4 محرم کو ابن زیاد کا لشکر عمر سعد کے ساتھ آیا ہے. 4000 کا لشکر کربلا میں وارد ہوا ہے 4 محرم کو. عمر سعد چاہتا ہے کہ خیمہ حسینی کو فرات سے ہٹا دیا جائے کیونکہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اگر جنگ کی ابتدا ہو گئی اور میرے مولا حسین کے خیموں میں پانی متواتر پہنچتا رہے تو جنگ جیتنا ناممکن ہے. مولا نے قیامت تک رہتی دنیا تک بتا دیا کہ حسین جنگ کے لیے آمادہ نہیں ہے. مولا حسین کی اپنی زمین ہے, کربلا کو خرید لیا ہے, فرات بھی اسی زمین کا حصہ ہے کہ جو میرے مولا حسین کی ملکیت ہے. مگر مولا عباس سے مولا حسین کہتے ہیں کہ عباس میں نہیں چاہتا کہ یہ موضوع جنگ کے لیے ابتدا بنے. مولا حسین وہ ہے کہ جس نے بندگی کا ہمیں اصول سکھایا ہے, بالخصوص آج کی دنیا میں کہ جہاں ہر انسان پریشان ہے,
حتیٰ کہ آج کی جنریشن ہر چھوٹی سی بات کے لیے زندگی سے مایوس ہو جاتی ہے، خدا پر یقین اور اعتماد نہیں رکھتی اور پریشان ہو جاتی ہے۔ آج اکثریت نوجوانوں کی ڈپریشن کا شکار ہو رہی ہیں۔ اس کا ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے خالق پر بھروسہ نہیں کرتے، ہم یقین نہیں رکھتے، ہم صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ مولا حسین نے ہمیں بندگی کا اصول بتا دیا۔ مولا حسین نے بتا دیا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے خالق پر مکمل یقین رکھے۔ عزاداران سید الشہداء، میرا کہنا آسان ہے، آپ کا سننا بھی آسان ہے۔ مولا حسین نے ایسے پروردگار پر یقین کے جوہر روز عاشورہ دکھائے ہیں کہ مورخین لکھتے ہیں کہ روز عاشورہ جب بھی مولا حسین پر ایک غم بڑھتا تو حسین سے یقین پہلے سے زیادہ آشکار ہوتا، حسین کا چہرہ پہلے سے زیادہ نورانی ہو جاتا۔ مولا حسین نے تا قیامت تک ہر نسل کو بتا دیا، رہتی دنیا تک ہر انسان کو اس بات سے آگاہ کر دیا کہ جہاں ساری دنیا کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، خدا کی رحمت کا دروازہ انسان کے لیے کھلا رہتا ہے۔ اگر انسان خدا پر یقین رکھتا ہے تو ہر مصیبت اس کے سامنے پانی بن جاتی ہے۔ مولا حسین نے کون سے مراحل پر صبر کیا ہے، کون سے وہ مصیبتیں تھے کہ جہاں مولا کے چہرے سے یقین آشکار ہو رہا ہے۔ بس ذرا تصور کیجئے کہ روز عاشورہ مولا حسین اپنے جوان کے سینے سے برچی کا پھل نکال رہے ہیں، مگر زبان پر یہ فقرے ہیں کہ پالنے والے تو راضی ہو جا۔ مولا حسین اپنے جوان بھائی کے کٹے ہوئے شانوں کو اٹھا رہے ہیں، زبان پر بس یہی فقرے ہیں کہ اے پروردگار تو شاہد ہے کہ میں نے تیری رضا کے لیے قربانیوں کو پیش کیا ہے، پالنے والے تو راضی ہو جا۔ انسان کی تصورات جہاں ختم ہو جاتے ہیں وہاں کربلا کے مظالم شروع ہوتے ہیں۔ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ روز عاشورہ میرے مولا حسین پر کتنے مظالم ڈھائے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ میرا مولا خود کہتا ہے کہ میں قتیل الابرا ہوں، میں وہ ہوں کہ جسے رلا رلا کر مارا گیا ہے۔ صاحب علم کا مجمع ہے، صاحب اولاد کا مجمع ہے۔ انسان اپنے اوپر آئی مصیبت کو تو برداشت کر لیتا ہے، مگر جو انسان دل رکھتا ہے، جو صاحب اولاد ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس کے سامنے اس کی اولاد کو اذیت دی جائے۔ مولا حسین صبح عاشور سے عصر عاشور تک اپنے گودوں کے پلوں کے لاشوں کو اٹھا رہے ہیں اور صبر کے جوہر دکھا رہے ہیں۔ عزاداران سید الشہداء، روز عاشورہ ہے، وہ وقت بھی آیا ہے کہ جب میرا مولا حسین پروردگار کے اس دین پر اپنے جوان کو قربان کر رہا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ آقا علی اکبر کو میرے مولا حسین نے رخصت کر دیا ہے، مگر مولا حسین آقا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب علی اکبر کو محسوس ہوا کہ پیچھے سے کوئی آ رہا ہے، مولا حسین کو دیکھا، علی اکبر پریشان ہو گئے، گھوڑے سے اترے، باپ سے سوال ہوا، بابا بتائیے آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، پھر کیا وجہ ہے کہ میرے پیچھے پیچھے دوڑے چلے آ رہے ہو؟ مولا حسین نے ایک عجیب جملہ کہا۔ مولا فرماتے ہیں کہ اے علی اکبر، کاش تم صاحب اولاد ہوتے، تمہیں پتا ہوتا کہ جب جوان میدان وغا کو جاتا ہے تو ایک باپ پر کیا گزرتی ہے۔ عزاداران سید الشہداء، کسی نے میرے چھٹے آقا سے سوال کیا تھا کہ مولا بتائیے کائنات میں سب سے زیادہ کس مرد پر مظالم گزرے ہیں؟ تو میرے مولا نے کربلا کی جانب رخ کیا، کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ میرا چھٹا آقا فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مصیبت میرے جد حسین پر پڑی۔ کائنات میں اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کے جنازے کو کاندھا دینے کے لیے 4 آفتاب تو میسر ہو جاتے ہیں، مگر میرا جد ایسا غریب تھا، جوان
जवान का लाशा सामने है, मगर हुसैन को सहारा देने के लिए कोई मौजूद नहीं। ए मौला हुसैन, आपकी गुर्बत पर करोड़ों सलाम। अज़ादार सैयद शुहदा, मेरा मौला हुसैन वो है कि जिसने अपने जवान भाई के कटे हुए शानों को अपने अबा के दामन में उठाया है। कभी रोज़े आशूरा वो लम्हा भी आया है कि जब कासिम जैसे गोदे के पले का लाशा टुकड़ों में तकसीम हो चुका है और मौला हुसैन एक माली की तरह उनके बदन के टुकड़ों को इस तरह चुन रहे हैं जैसे एक माली फूल को चुनता है। न जाने हुसैन के दिल पर क्या गुजरी हो। अज़ादारों, मौला हुसैन वो है कि वो वक्त भी आया कि जब सारे अक़रबा को कुर्बान कर दिया, औलाद का नजराना पेश हो गया है, असहाब व अंसार ने जानिसारी के जौहर दिखा दिए। अब मौला हुसैन एक तन्हा है। वो वक्त भी आया कि जब हुसैन घोड़े पर सवार होना चाहते हैं, हुसैन ने दाएं देखा, बाएं देखा, हुसैन को कोई अपना सवार करने वाला मौजूद नजर न आया। हुसैन ने आसमान की तरफ देखा, कहा पालने वाले, आज हुसैन इस तरह गरीब हो गया, हुसैन को सवार करने वाला कोई मौजूद नहीं। वो वक्त भी आया कि जब मेरा मौला हुसैन मैदान विगा में गए, कोई मौला हुसैन के दिल से पूछो कि उस वक्त विगा का क्या आलम है। हुसैन के हाथ में जुल्फ़िकार है, आंखों से अश्क जारी है। मेरा मौला कहता है, तूने मेरे अकबर को मारा है, तूने मेरे असगर को मारा है, तूने मेरे अब्बास को खलाशाने खलम किए, तूने मेरे कासिम के बदन के टुकड़े किए, तूने मेरे ओनो मोहम्मद को मारा, तूने मेरे हबीब को मारा। हुसैन एक ही शहीद का नाम लेते जाते हैं और विगा करते चले जाते हैं। वो वक्त भी आया कि जब आवाज गैबी आई कि पलटाए नफ्से मुतमइन्ना, मैं तुझसे राजी, तू मुझसे राजी। मौला हुसैन उस वक्त अपनी तलवार को नियाम में रखते हैं। फिर क्या था, कहीं से तलवारें बरसी है, कहीं से तीर बरसे हैं। वो वक्त भी आया कि जब एक हुरमला मलून का तीर मेरे मौला हुसैन की पेशानी में पैवस्त हुआ। ये तीर का हुसैन की पेशानी में पैवस्त होना था। अब मौला पुश्ते फरस पर संभल न सके, यहाँ जमीन तलाश कर रही है कि हुसैन कहाँ है। हुसैन नज़ीन पर है, न जमीन पर है, तीरों पर मेरे मौला हुसैन का लाशा मुअल्लक है। वो वक्त भी आया कि जब शिमरे मलून 13 ज़रबतों से मेरे मौला हुसैन के सूखे हुए गले को जुदा कर रहा है। अज़ादार ने सैयद शुहदा, बस ये खूनी मंजर 3 अफराद ने देखा है। एक तिले ज़ैनबिया पर बहन खड़ी फरियाद कर रही है, एक शहजादी फातिमा ज़हरा है जो कभी बाएं जाती है, रूह फातिमा फरियाद कर रही है। तो तीसरी 4 साला बच्ची सकीना है कि जो मौला हुसैन को ज़िबा होते हुए देख रही है। आखिरी जुमले मजलिस तमाम करूं, अज़ादारों इंसाफ कीजिएगा, औलाद वालों का मजमा है। क्या इसीलिए बच्चे इस दुनिया में आते हैं कि अपने बाबा के सर को तन से जुदा होते हुए देखे? हुसैन की गुर्बत ज़दा बेटी सकीना वो है कि जो नजरों के सामने अपने बाप को ज़िबा होते हुए देख रही है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। लोग कहते